الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج محبت اور تسخیر کا ایک خوبصورت عمل یاسین شریف کا ایک خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سورہ یاسین شریف کو خاص انداز سے پڑھنا ہے، خاص طریقے سے پڑھنا ہے۔ میں وہ طریقہ بتاؤں گا، وہ انداز بتاؤں گا جس طریقے سے سورہ یاسین شریف کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جس کی آپ نیت کریں گے، جس کا آپ تصور کریں گے کہ وہ آپ کے لیے مہربان ہو جائے، آپ کے لیے اس کا دل نرم ہو جائے، انشاءاللہ اس کا دل آپ کے لیے نرم ہو جائے گا، وہ آپ کے لیے مہربان ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ آپ کسی سے ہر بات منوانا چاہیں گے تو وہ آپ کی ہر بات ضرور مانے گا۔ یعنی آپ کسی کو مسخر کرنا چاہیں گے تو وہ مسخر ہو جائے گا، تابع فرمان ہو جائے گا، شدید محبت کرنے لگے گا، آپ کے لیے وہ تڑپ اٹھے گا، بے چین ہو جائے گا، بے قرار ہو جائے گا، بشرط یہ کہ یہ وظیفہ جو میں بتانے لگا ہوں محرم رشتوں کے لیے کیا جائے، ناجائز نہ کیا جائے، ورنہ اس کا نقصان آپ خود اٹھائیں گے، کیونکہ یہ قرآنی وظیفہ ہے اور قرآن جائز رشتوں کے لیے پڑھا جائے، ناجائز رشتوں کے لیے نہ پڑھا جائے۔ اللہ بھی ناراض ہوگا، قرآن بھی قیامت کے دن خلاف دعویٰ دائر کرے گا۔ وہ وظیفہ کیا ہے، کیسے پڑھنا ہے، سورہ یاسین شریف کو کس انداز سے پڑھنا ہے، طریقہ کیا ہوگا، آگے چل کے بتاتا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح درخواست کروں گا آپ خود بھی قرآن کریم پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی صحیح حروف کے ساتھ قرآن پڑھائیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا پڑھنا 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن کی خوب تعلیم دیجیے۔ آن لائن کلاسز کے لیے، علاج معالجہ کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے ہماری بہترین اور معیاری سروس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ شدید محبت پیدا کرنے کا، تسخیر کا عمل سورہ یاسین شریف کا خاص وظیفہ آپ اپنوں کے لیے کر سکتے ہیں، بیوی شوہر کے لیے کر سکتی ہے، شوہر اپنی بیوی کو تابع فرمان بنانے کے لیے یہ وظیفہ کر سکتا ہے۔ شوہر بہت کم یہ وظیفہ کرتے ہیں، یا کوئی بھی وظیفہ بہت کم کرتے ہیں، کیونکہ وہ ضدی ہوتے ہیں اور سنگ دل ہوتے ہیں۔ یہ محبت کے جو وظائف ہیں خواتین کرتی ہیں اپنے شوہروں کو اپنے لیے مہربان کرنے کے لیے۔ اسی طرح بھائی روٹھ گئے ہیں تو بہنیں کریں گی، بیٹے دور ہو گئے ہیں تو ماں کرے گی۔ محرم رشتے اپنوں کو منانے کے لیے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ سورہ یاسین شریف کو کیسے پڑھنا ہے سن لیجئے اور غور سے سن لیجئے۔ یوں پڑھنا ہے: یاسین 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 صلی اللہ علیہ وسلم بحق یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یوں سورہ یاسین شریف شروع کر دیں۔ جب آپ سلام قولا من رب الرحیم پہ پہنچیں تو رک جائیں، 3 دفعہ درود شریف پڑھیں، پھر 70 مرتبہ اسی آیت مبارکہ کو پڑھیں، سلام قولا من رب الرحیم، پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ تصور اسی کا جاری رکھیں جس سے محبت لینا مقصود ہے، جو آپ سے محبت نہیں کر رہا۔ جب آپ 70 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم پڑھ لیں، 3 مرتبہ آخر میں پھر درود شریف پڑھ لیں، تو پھر وامتازوا اليوم ایھا المجرمون سے سورہ مبارکہ کو مکمل کر لیں، آخر تک سورت مکمل کر لیں۔ یہ وظیفہ جب آپ کریں گے، جس وقت کریں گے وہ وقت ایک ہی ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ عشاء کے بعد یہ وظیفہ آپ نے کیا ہے تو عشاء کے بعد کا وقت ہونا چاہیے۔ 21 دن یہ وظیفہ کرنا ہے اور 21 دن عشاء کے بعد ہی کرنا ہے۔ اور اگر تہجد کا وقت مقرر کیا ہے تو پھر تہجد کے وقت کرنا ہے۔ غرض یہ کہ جو پہلے دن وقت ہوگا 21 دن وہی وقت رہے گا، اور جگہ بھی وہی ہونی چاہیے، کہیں ادھر ادھر جانا نہیں چاہیے، سفر نہیں کرنا چاہیے۔
21 دن آپ وظیفہ کریں گے، جگہ بھی مقرر ہوگی، وقت بھی مقرر ہوگا، انشاءاللہ جس شخص کے لیے کریں گے، جس صاحب کے لیے کریں گے، وہ آپ کے لیے نرم ہو جائے گا، آپ کے لیے مہربان ہو جائے گا، آپ کی محبت میں بے چین اور بے قرار ہو جائے گا۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔